میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم لوگ اس سے پہلے کے 3 پارٹس میں جاننے کی کوشش کر چکے ہیں کہ اللہ کے دین کا کل منشا ہے کہ اللہ کے تمام بندوں تک اس کا بھیجا ہوا رزق اور ہدایت پہنچ جائے۔ میں پھر سے دہرا دوں، اللہ کے دین کا کل منشا یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں تک اس کا بھیجا ہوا رزق اور ہدایت پہنچ جائے، تاکہ انسانیت جانور کے لیول سے اوپر اٹھ کر اپنی زندگی بسر کر سکے اور اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اپنی نشو و نما کرتا چلا جائے، تمام لوگوں تک رزق اور ہدایت پہنچ جائے۔ اس کو قرآن میں فی سبیل اللہ اور الی اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے تم نکالے گئے ہو، اور تمہارا کام ہے سب کو رزق پہنچانا اور سب کو ہدایت دینا۔ اسی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی امت بھی اسی کے لیے تشکیل فرمائی تھی۔ اس پارٹ 4 میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی گئی تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر 9 اور ورس نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور کعبے کو آباد رکھنے اور سجانے کو نیکی سمجھ لیا ہے، اس بات کے مقابلے میں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو۔ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، یعنی دوسروں کو رزق اور باہری گائیڈنس، ہدایت کی باتیں پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے پاس برابر نہیں ہے، اور اللہ کے قانون کے تحت ظالم قوم کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت مطلب وہ باتیں نہیں ملتی جو ان کو ہر کسی سے سب سے آگے رکھیں اور وہ سب کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ورس نمبر 19 میں ایک ایگزامپل لی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایگزامپلس لی ہیں وہ الٹیمیٹ ایگزامپلس لی ہیں، مطلب اس کے اوپر یا اس کے نیچے پھر کوئی اور بات نہیں۔ جیسے ایگزامپل لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بربادی کی تو حامان کی، فرعون کی۔ اگر مثال لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کی۔ اس سے نیچے کیا بات کرو گے تم؟ یا فرعون سے اوپر اور کیا بات کرو گے؟ یا حامان سے اوپر اور کیا بات کرو گے؟ یا قارون سے اوپر اور کیا بات ہوگی؟ اسی طریقے سے اچھائی میں، نیکی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بات کری حاجیوں کو پانی پلانے کی۔ حاجیوں کی سیوا، ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر، جب عام انسانوں کو کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے، تو حاجیوں کو پانی پلانا کتنا بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ الٹیمیٹ ایگزامپل لیا ہے۔ اور کعبے کو آباد رکھنے اور اس کو سجانے میں، وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کو سجانے میں، مطلب ہم اپنی مساجد تو چھوڑ دیں، ہماری اور آپ کی مسجدوں کی کعبے کے سامنے، مسجد الحرام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبے مسجد الحرام کے بارے میں جو ہے وہ ایگزامپل لے کر کے ہم کو اور آپ کو کہا کہ اس کو آباد رکھنا اور اس کو سجانا، کیا تم نے نیکی کی بات سمجھ لی ہے؟ اس بات کے مقابلے میں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور فی سبیل اللہ جد و جہد کرو، یعنی دوسروں کو رزق و باہری گائیڈنس پہنچاؤ، یہ اس معاملے میں یہ برابر کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کو رزق پہنچانا اور باہری گائیڈنس پہنچانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیشہ پوری دنیا میں کہیں بھی تا قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہمیشہ جو ہے وہ یہی کام جو ہے وہ سب سے افضل اور سب سے اونچا رہے گا کہ تمام انسانوں کو رزق پہنچ جائے بلا تفریق، اور تمام انسانوں کو باہری گائیڈنس پہنچ جائے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھے، چاہے اس میں کمی یا زیادتی کر کے یا اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر۔ تو کسی کو اگر ہم جیسے ٹھنڈا پانی ہے، ہم اس کو کہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی ہے، یعنی ہم نے اس کی جو ہے وہ اصلی حیت نہیں رکھی، یا ہم کہیں یہ کڑوا پانی ہے جبکہ پینے والا پانی تھا، یا ہم اس کو کڑوا بنا دیں تو ہم نے اس کے مخصوص اس کے مقام سے اس کو ہٹا دیا۔
دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے حق کو دبا لیں۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، یعنی اگر انسان وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات کی گائیڈنس پر نہ چلے بلکہ اپنی من مرضی پر چلے تو وہ دوسروں کے حق دبا لیتا ہے، اور جو کچھ اسے حاصل ہو جاتا ہے اسے اپنے لیے دبا کر چھپا کر رکھتا ہے، گانٹھ باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کر راہ اٹھتی ہے۔ جبکہ وحی بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو بھی سامان بیسک لیول پر سب کو ضروری ہو وہ ہر کسی کو ملتا رہے۔ آج کے ان ایمرجنسی حالات میں ہمیں چاہیے کہ کراہتی ہوئی انسانیت کی مدد کے لیے ہم اور آپ آگے آئیں اور دل کھول کر بلا تفریق، بنا قوم اور دھرم دیکھے ہر ضرورت مند انسان کی مدد کریں۔ یقین جانیے جو کوئی بھی بنا کسی لالچ کے کسی کی بھی مدد کرے گا تو اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کا خرچ کیا ہوا مال اور اس کا وقت اچھے منافع کے ساتھ اسے واپس ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پکا وعدہ ہے ہر اس انسان سے جو دوسرے کی کسی بھی طریقے سے مدد کرے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو کھول کر کے بیان کر دیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کو آباد رکھنا، کعبے کو سجانا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اگر تم دوسروں کو رزق اور باہری گائیڈنس نہیں پہنچا رہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، کعبے کو آباد رکھ رہے ہو، سجا رہے ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے کعبے میں، ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے کعبے کا سجانا۔ تو پھر اب آپ اور ہم سوچیں، ہم نے اور اپنی مسجدوں کو جو سجا رکھا ہے، اور مسجدوں کے اطراف میں ان کے آس پاس کی لوکیلٹیز میں دیکھیے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑی دبیز موٹی موٹی قالینیں بچھائی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجدیں کس طریقے سے آرائش کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی سجاوٹ کی جاتی ہے، تو اس کو ہمیں اور آپ کو قرآن کی اس آیت میں سورہ توبہ کی روشنی میں سوچنا چاہیے، ہمیں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ کو کعبہ سجانا مقصود نہیں ہے، کعبے کو آباد رکھنا مقصود نہیں ہے، اگر دوسروں کو رزق نہیں پہنچا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کعبہ آباد رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اللہ کے سامنے کعبے کو سجانے کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو ہم کو اور آپ کو اس بات پر جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات پر کان دھرنا چاہیے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ظالم ہو جائیں، کیونکہ ظالم قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی وہ باتیں نہیں دیا کرتا جو ان کو ہر کسی سے سب سے آگے رکھیں اور وہ سب کے لیے مشعل راہ بن سکیں، ایگزامپل بن سکیں۔ آج ہماری اور آپ کی مسلم امت کی جو حالت ہے وہ ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم کسی سے آگے بھی نہیں ہیں۔ ہم کسی سے آگے تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو کسی کے برابر، کسی قوم کے برابر بھی نہیں کھڑے ہیں، اور کسی کے لیے ہم ایگزامپل کیا بنیں گے؟ خیر بہرحال پچھلے 200 سال، میں اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، 200 سال کی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تو ہوں ہی کم سے کم، پچھلے 200 سال کی تاریخ میں مسلم امت نے سماج کے اندر کوئی بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں کیا ہے۔ یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ میں اللہ ماشاء اللہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ ایک آدھ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم قوم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلم قوم کو جو ہے وہ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے نکالا تھا۔ اس مشن میں ہم اور آپ فیل ہو گئے ہیں، ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور ہم کو جو ہے وہ تمام انسانوں کی اس ایمرجنسی حالات میں مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، اور دل کھول کر بلا تفریق جو ہے وہ ہر ضرورت مند انسان کی مدد کرنا چاہیے۔